السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ہمایوں نے شیئر کی ہے کراچی سندھ سے۔ ہمایوں کہتے ہیں ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ واقعہ میری زندگی میں پیش آیا، اور ایک واقعہ اپنے دوست کی زندگی کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو لسنرز، آج کی سٹوریز کافی ہانٹیڈ ہے، اور ان سے آپ کیا سبق لیتے ہیں، یہ اس کا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا۔ ہمایوں کہتے ہیں کہ میں مکلی قبرستان گیا، اور میرا ایک دوست ہے جو کہ وہاں کا انتظامیہ، قبرستان کا انتظام سارا اسی کے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنے اسی دوست کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں غور کن ہمیں یہ بتانے لگا کہ ادھر ایک کہا جاتا ہے کہ ایک جن کی قبر ہے، اور اس جن کی قبر پہ کافی لوگ آ کر دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے اس جن میں اتنی اللہ نے اس کو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس قدر دیا ہے یہ رتبہ کہ اس کی قبر پر آ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہمایوں نے کہا کہ میں نے اس کورکن سے کہا کہ مجھے بھی اس قبر تک لے کر جاؤ، تو وہ مجھے لے کر گیا۔ میں نے ادھر جا کر دعا مانگی بڑے یقین کے ساتھ کہ اللہ نے اپنے نیک انسانوں کو، نیک جنات کو ضرور ان کی عبادت کے صلے میں کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے۔ تو میں نے جب جو دعا مانگی وہ دعا پر قبول ہونے کا مجھے پورا یقین تھا۔ تو میں نے کہا کہ میری یہ دعا جب قبول ہو جائے گی تو میں اس جن کی قبر پر آ کر ایک چادر چڑھاؤں گا، اور اس چادر کو میں ہمیشہ ہر سال آ کر بدلا بھی کروں گا، مطلب نئی ڈالا کروں گا چادر۔ خیر، میری وہ دعا قبول ہو گئی، اور میں نیکسٹ ویک آ کر ادھر میں نے ایک چادر چڑھا دی۔ کچھ دن گزرے تو میں کیا خواب دیکھتا ہوں کہ خواب میں ایک نیک انسان ہے جو کہ باریش داڑھی والا ہے، سفید داڑھی ہے اس کی، اور وہ اسی چادر کو اس نے اپنے سر پہ لیا ہوا ہے، جو چادر میں اس جن کی قبر پر ڈال کر آیا تھا اپنی منت پوری ہونے کے بعد۔ تو وہ شخص میرے پاس چلتا ہوا آیا ہے اور مجھے یہ کہنے لگا ہے کہ تم نے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی، اور اس کے بدلے میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ کام یہ ہے کہ مکلی قبرستان میں جتنی بھی قدیم قبریں ہیں ان کو ٹھیک کروا دو۔ اب ہمایوں کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے سورس نہیں تھے، میں اتنے اخراجات نہیں رکھتا تھا کہ میں ان قبروں کو ٹھیک کروا سکتا۔ تو میں نے اس بزرگ سے کہا خواب میں ہی، جیسے وہ خواب نہیں ہے وہ ایک حقیقت ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں اتنے اخراجات نہیں رکھتا کہ میں ان قبروں کو ٹھیک کروا سکوں۔ بس اتنی بات تھی، اور وہ بزرگ شخص میری خواب سے چلا گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے میرے کاروبار میں بہت منافع حاصل ہوا، حد سے زیادہ۔ تو اس منافع کی وجہ سے میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ کیوں نہ میں اس بزرگ شخص کی بات کو مانوں۔ میں نے اس کی بات کو مانا اور اپنے اخراجات میں رہتے ہوئے کئی قبروں کو ٹھیک کروا دیا، مطلب کچھ ٹوٹی ہوئی تھی ان کو ٹھیک کروا دیا۔ کل ملا کر ان سب چیزوں پر میرا 50,000 کا خرچہ آیا، اور اس کے بعد مجھے لاکھوں میں منافع آنے لگا۔ بس میری زندگی کی ایک غلطی تھی کہ یہ بات میں نے اپنے دوست کے ساتھ ڈسکس کی، اور میرا وہ دوست مجھ سے بہت جیلس ہونے لگا، اور مجھے الٹی سیدھی باتیں سکھانے لگا، اور کہنے لگا کہ کیا توہم پرستی میں آ گئے ہو، ان باتوں کو چھوڑو، ضرور تمہیں کسی شیطان نے ورگلایا ہوگا، کیونکہ میرا وہ دوست مجھ سے جیلس فیل ہونے لگا تھا۔ اس کی باتوں میں آ کر میں اپنی اس منت کو بھول گیا، اور میں نے ہر سال ادھر چادر چڑھانا چھوڑ دی۔ ہمایوں کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک وبال آ گیا۔ ایک دن میں دوبارہ مکلی قبرستان گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بھیانک شکل کا انسان جو کہ قبروں کو کھود رہا ہے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو وہ نہایت خوفناک شکل کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ ایک جگہ سے جلا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ لال پھٹی ہوئی تھیں، اور مجھے یہ کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، تمہاری اور تمہارے دوست کی قبر کھود رہا ہوں۔ وہ واقعہ دیکھ کر، وہ بات سن کر میں پیچھے گر گیا،
اور بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر کو چلا گیا۔ چند ہی روز میں میرے مالی حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ جو فیکٹری میں نے بنائی تھی اس فیکٹری میں مجھے بہت لاس ہوا، اور قرض کی صورت میں وہ ساری فیکٹری بک گئی۔ اس کے باوجود بھی قرض نے میری جان نہ چھوڑی۔ میرا وہ جو دوست تھا اس کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ اس کے جو جسم کے اعضاء تھے وہ گلنے لگ گئے، سڑنے لگ گئے۔ اب وہ میرا دوست الگ مصیبت کا شکار تھا اور میں ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار اس لیے تھا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، اور اس قرض کو کس طرح اتاروں گا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں اپنے دوست کے پاس گیا اور اس کی حالت کو دیکھ کر ڈر گیا، کیونکہ اس سے بہت بدبو آ رہی تھی، بہت سمیل آ رہی تھی، اس کے جسم کے اعضاء گلنے سڑنے لگ گئے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ہم سے ضرور کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے، جس پہ میرا وہ دوست مجھے یہ کہنے لگا کہ یار میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس کی غلطی کا خمیازہ بھگت رہا ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ایسی کیا غلطی کر لی ہے تم نے، جس پہ اس نے کہا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے کہ تم میری باتوں میں آ گئے، اور میں نے یہ غلطی کی ہے کہ میں نے تم سے بہت حسد کیا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ مجھے جلدی بتاؤ تم نے کیا کیا تھا، جس پہ میرے دوست نے کہا کہ جو خواب تم نے دیکھا اس خواب سے میں بہت جیلس فیل ہوا، کیونکہ اس جن کی قبر کے متعلق میں نے بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ جن کی دعا قبول ہو جائے ان کو اللہ بہت رنگ بخت لگاتا ہے، اور وہ جن باقاعدہ ان کی خواب میں آتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور اس کے عوض ان سے صرف یہی مطالبہ کرتا ہے کہ تم ان قبروں کی دیکھ بھال کرو۔ جب تمہارے حالات بہت ٹھیک ہو گئے تو میں تم سے جیلس فیل ہو گیا اور تمہیں طرح طرح کی باتیں سکھانے لگا، اور تم بھی میری باتوں میں آ گئے، جس کے بدلے میں تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا، اور دیکھو آج میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم اس قبر پہ جا کر ہر سال چادر ضرور چڑھاؤ اور ضرور ان قبروں کی دیکھ بھال کرو۔ خیر اب حالات اس قابل نہیں تھے کہ میں قبروں کی دیکھ بھال کرتا۔ میں نے اللہ سے توبہ کے نفل پڑھے اور دوبارہ اس قبر پر گیا اور یہ کہنے لگا کہ آپ نے جو چیز میرے ذمہ لگائی تھی میں ضرور وہ کام کروں گا، چاہے اس کے بدلے میرے پر جتنے بھی قرض چڑھ جائیں۔ خیر اس کے بعد میں نے ادھار لیا اور پھر سے قبروں کی دیکھ بھال شروع کر دی اور قبر پر چادر چڑھا دی، اور میں نے یہ ایک کام اپنی طرف سے سوچا کہ میں اس قبر پہ جا کر ہر جمعے کے دن جھاڑو لگایا کروں گا، قبر کو صاف کیا کروں گا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے، چاہے وہ جن تھا یا انسان جو بھی تھا، لیکن وہ اللہ کا برگزیدہ شخص تھا۔ میں نے اس قبر پہ جا کر اس کو صاف کرنا شروع کر دیا، معمول کے مطابق جمعرات اور جمعے کو جانا شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، اللہ کے نیک بزرگ کا جو میں نے ان کی آگے نافرمانی کی تھی اس کی معافی مانگتا تھا اللہ سے، اور قبر کو صاف کرتا تھا، جھاڑو لگاتا تھا۔ اپنے اس دوست کو ویل چیئر پہ بٹھا کر ادھر لے کر گیا اور کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، یقیناً یہ اللہ کا کوئی برگزیدہ شخص ہے یا جن جو بھی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ضرور اللہ کا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ میرے دوست نے بہت معافی مانگی۔ خیر کچھ دن گزرے، میرے دوست کی حالت میں کچھ سدھار تو آیا، لیکن پھر وہ فانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی، اس کے جسم کے اعضاء گلنے سڑنے لگ گئے۔ شاید اللہ نے اس کو یہ معافی دے دی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، نہیں تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ آہستہ آہستہ میرے قرض اترنے لگے۔ میں نے یہ روٹین بنا لی کہ میں 3 دن ہفتے میں قبرستان جاؤں گا، بدھ جمعرات اور جمعہ میں جا کر قبرستان کو اس قبر کو جا کر صاف کیا کرتا تھا، اور اللہ کے حکم سے میرے قرضے اترنے لگے۔ پھر مجھے خواب آیا، وہی بزرگ اسی سبز چادر میں جو میں نے پہلے دن ڈالی تھی مجھے کہنے لگے کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، اللہ کے ولیوں کے متعلق کبھی بھی گستاخی مت کرنا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ہاں ایک درجہ پایا ہوتا ہے، انہوں نے نیک اعمال کر کے عبادت کر کے جو درجہ ان کو ملتا ہے اس کو تم لوگ ضائع نہیں کر سکتے۔ تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اس قبرستان کو ٹھیک کرنا شروع کر دو۔ حالات اس قدر ٹھیک ہوئے کہ آہستہ آہستہ وہ جو قبرستان کا حصہ میرے دوست کے حصے میں انتظامیہ کے حصے میں تھا اس کو میں نے لگ بھگ ٹھیک کروا دیا، اور الحمدللہ آج میرے اوپر کوئی بھی قرض نہیں ہے۔ میں اس بزرگ کی قبر پر ہر سال چادر چڑھاتا ہوں، اس کو 4 دیواری میں بدل دیا، اس کو ایک خوبصورت مزار بنا دیا، لوگ ادھر آتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اللہ کے حضور اس قبر پر آ کر دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے اس نیک بزرگ کے صدقے میں ہماری دعائیں سن لو،
اور اللہ پاک ضرور ان کی دعائیں سنتا ہے۔ یہ ایک میری زندگی کا خوفناک واقعہ تھا، جس کو میں خوفناک اس لیے کہتا ہوں کہ میرے دوست کا انجام بہت برا ہوا، میرا انجام بہت برا ہوا۔ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میرے دوست کو اللہ نے معافی دی ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس کی مغفرت کی دعا میں ضرور مانگتا ہوں۔ یہ ایک سبق آموز واقعہ تھا میری زندگی کا، ہمایوں کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ ہمایوں۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی ایک کہانی، ایک سبق آموز کہانی جو ہمایوں نے شیئر کی۔ اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیوں کو شیئر کر سکتے ہیں، سبق آموز خوفناک واقعوں کو شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسج یہ سٹوری ہے کہ آپ کبھی کسی سے حسد مت کریں۔ اگر کسی کو اللہ دے رہا ہے تو وہ اس کی قسمت ہے جو اس کو اللہ دے رہا ہے۔ تو اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لے آئے، ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے، اور جس طرح میرے چینل کو سپورٹ کریں اسی طرح سپورٹ کریں، اور چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔